السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، وحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس والعلوم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعون جل وعلا، ایپیسوڈ نمبر 12 مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا 12واں سبق حاضر ہے، اور ہمارے زیر مطالعہ آج کی جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے ریٹن موجود ہیں 1381 اور 1394۔ یہ حدیث انشاءاللہ مطالعہ کریں گے ایز یوزل، جمع اس پہ فوکس ہوگا اور احادیث کی اسنادی حیثیت ان کا بھی تذکرہ کریں گے، اور خاص جو الفاظ ہیں ان پہ گفتگو ہوگی۔ ما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں آج کے براہ راست احادیث کی نصوص کی جانب۔ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں احادیث، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کتاب الصلاۃ ایک وسیع و عریض چیپٹر جس کے ضمن میں ابواب ہیں، اور آج کا جو باب ہے ایک نیا باب ہے سلسلے میں جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس کا عنوان جو آپ کے سامنے موجود ہے، باب تنظیف و تبکیر، نظافت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی و تبکیر، اور جلد از جلد مسجد میں آنے کے بارے میں، کیونکہ جمعہ کا ذکر ہے، جمعہ کی فرضیت اور اس کے آداب اور اس کی اجر و ثواب کا، فضائل کا۔ اس سلسلے میں یہ جمعہ کے احکامات پر ہی حدیث مشتمل ہیں آج کے سبق کے حوالے سے۔ فصل الاول، پہلی فصل ہمارے پاس، اس میں ہماری پہلی حدیث ہے 1381، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، کہ نہیں کوئی بھی مسلمان آدمی غسل کرتا جمعہ کے دن، ویتطہر، اور وہ پاکیزہ ہوتا، مستطاع من طہر، یہاں تک اس کی طاقت ہوتی ہے، یا اپنی طاقت یا اپنی حیثیت یا اپنی قوت کے حساب سے، من طہر، عارض سے، ویدہن من دہنہ، اور وہ نہیں خوشبو استعمال کرتا، تیل، خوشبودار تیل استعمال کرتا، من دہنہ، اپنے تیل سے، گھریلو تیل ہے اس میں سے، او یمسو من طیب بیتہ، یا وہ نہیں، یہ لا کا آ رہا ہے، لا یغتسل رجل، اس کا تفار ہے، اور نہیں چھوتا یا ٹچ کرتا، مس کرتا اپنے گھر سے کوئی خوشبو، ثم یخرج، پھر وہ نکلتا ہے، فلا یفرق، یعنی باہر نکلتا ہے مسجد کی جانب جمعہ کی ادائیگی کے لیے، فلا یفرق بین اثنین، اور وہ نہیں تفریق کرتا دو گروہوں یا دو جماعتوں یا دو لوگوں کے درمیان یا دو آدمیوں کے درمیان، ثم یصلی، پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، ما کتب لہ، جو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھتا ہے یا لکھا ہوتا ہے اس کے لیے، یا لکھا گیا ہوتا ہے اس کے لیے نماز پڑھنا، ثم ینصت، پھر وہ نماز نفلی پڑھنے کے بعد پھر وہ آرام سے، خاموشی سے وہ سنتا ہے، کان لگاتا ہے، ینصت، انصات، خاموش رہتا ہے، اذا تکلم الامام، جب امام گفتگو کرتا ہے خطبہ میں، الا غفر لہ، یہاں آ گیا اس کا حرف استثناء، اور مستثنیٰ منہ ہو، الا غفر لہ، مگر یہ کہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے لیے، ما بینہ، جو ہوتے ہیں درمیان، و بین الجمعۃ الاخری، اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہ، یہ اس کو اس کا ثمرہ اور صلہ اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے 1381 حدیث میں الفاظ یصلی ما کتب لہ سے واضح ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن زوال نہیں، اسی طرح حسب استطاعت نفلی نماز ادا کر سکتا ہے، اور حدیث میں لفظ یدہنوں کا مطلب ہے اور تیل لگاتا ہے، اپنے گھریلو کو تیل جو خوشبودار ہیں اس سے اپنے جسم کو چمکاتا ہے، خوشبودار کرتا ہے اور تر و تازہ کرتا ہے۔ تو یہ سارے اہتمام ہیں جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد طہارت کے،
پاکیزگی کے، ستھرائی کے۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن تو زوال نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک جتنی جلدی ہو سکے جمعہ کے دن مسجد میں آئے اور پھر کثرت سے نوافل پڑھتا رہے، ساتھ ساتھ ذکر بھی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دعائیں بھی کرے، انشاءاللہ اس کے لیے وہ جو گھڑی ہے اللہ اس کو بھی مقدر کر دیں گے۔ آتے ہیں شیخ صاحب آگے بہت دوسری حدیث۔ شیخ صاحب معذرت، میں تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، میں سن نہیں سکا۔ جمعے کے دن زوال نہیں ہے یہ آپ نے کہا؟ جی جی، پہلے بھی حدیثیں گزری ہیں ہمارے ہاں، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، پہلا جو سیمسٹر تھا یا سیکنڈ اس میں شروع کے اسباق میں۔ تو مطلب جمعے کے دن جا کے مسجد میں گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی زوال کا ضرورت وقت نہیں ہے، ہے؟ آپ جتنی جلدی ہو سکے، صحابہ کرام تو جتنی جلدی ہو سکتا تھا صبح صبح جاتے، نہا دھو کر تیار ہو کر اور بس وہاں جا کر نفل پڑھنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ جو آتا ہے خطیب وہ آ جاتا، امام آ جاتا اور پھر وہ جمعہ پڑھ کے واپس آتے گھر میں۔ تو یہ دیکھو نا، اب یہ حدیث صحیح ہے، رواه البخاری، ما کتب لہ ثم یصلی ما کتب لہ، اس میں وسعت ہے کہ وہ نماز نفلی پڑھ ادا کرتا ہے، یہاں نفلی مراد ہے، نفلی نماز ہے، امام کبھی آئے نہیں، ما کتب لہ جو بھی اس کے لیے مقدر کیا گیا، لکھا گیا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس لیے بارک اللہ فیک، بہت شکریہ شیخ صاحب، جی بہت جی شکریہ جواب دینے کے لیے۔ ہاں جی۔ تو باقی یہ ہے کہ دوسری حدیث آتے ہیں، ابھی شاید آ جائے گا یہ مسئلہ آگے بھی۔ نبی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، من اغتسل جس نے غسل کیا، جمعہ کا چونکہ اپنا ذکر ہے اس لیے جمعہ کے دن کی بات ہے، ثم اتى الجمعہ آتا، پھر وہ جمعہ کو آیا، فصلی تو اس نے نماز پڑھی، ما قدر له جو بھی اس کے لیے مقدر کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، اوپر ما کتب له تھے یا ما قدر له ایک ہی معنی ہے، مان سوتا پھر وہ خاموش رہا، حتی یفرغ من خطبتہ یہاں تک کہ امام جو ہے وہ اپنے خطبہ سے فارغ ہوا، ثم یصلی معه پھر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، غفر له ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری تو بخش دیے جائیں گے اس کے لیے، معاف کر دیے جائیں گے گناہ جو اس جمعہ اور دوسرے آنے والے جمعہ کے درمیان، وفضل ثلاثۃ ایام اور 3 دن مزید، ماشاءاللہ صحیح حدیث ہے، رواه مسلم، اور 3 دن مزید کے جو ہیں گناہ بھی اس کو معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑا ایک اعزاز اور صلہ ہے اس آدمی کے لیے جو کہ آداب کا خیال رکھتا ہے اور جمعے کا اہتمام کرتا ہے اور غسل کرتا ہے۔ تو یہ 1382 حدیث میں الفاظ وفضل ثلاثۃ ایام سے مراد ہے، اور مزید 3 دنوں کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، تو جمعہ سے جمعہ تک 7 دن ہوئے، اور پلس اس میں 3 دن تاکہ پورا عشرہ ہو جائے، والحسنۃ بعشر امثالها، یہ ماشاءاللہ مکمل 10 دنوں کا جو ہے نا، ایک کو بڑھا کر 10 گنا زیادہ نیکی کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کو ہم کر سکتے ہیں، بنا وضاحت اس کی توضیح بیان کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کیا کیفیت ہے گناہوں کی معاف کرنے کی، جو ابھی ہوئے ہی نہیں سرزہ 3 دن مزید، تو ان کی وہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں، وہ اس کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ کس طرح وہ معاف کرے گا۔ بہرحال حدیث صحیح ہے۔ 1383 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضا جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء اور اچھا وضو کیا پراپر طریقے سے، اس کے سنن آداب محاسن سارے سامنے رکھے، ثم اتی الجمعہ پھر وہ جمعہ کو آیا، فاستمع تو اس نے سنا، فانصت اور اس نے خاموشی اختیار کی، یعنی اس میں مبالغہ ہے، دونوں کا معنی ویسے سننا ہوتا ہے، کان لگا کر سنا، فاستمع کا معنی کان لگا کر سنا، وانصت خاموشی اختیار کی، دونوں چیزیں جو ہیں ایک وقت میں چاہیے، خاموش بھی رہے اور سنے بھی۔ بعض لوگ خاموش رہتے ہیں، سنتے نہیں، کان کہیں توجہ کہیں اور ہوتی ہے، اور بعض لوگ جو ہیں سنتے ہیں خاموش نہیں ہوتے، باتیں بھی کرتے جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں مطلوب ہیں کہ وقت میں، ابھی وہ زیادہ توجہ سے اپنے مارک سے وہ سن پائے گا، سمجھ پائے گا۔ غفر له ما بینہ و بین الجمعۃ بخش دیے جائیں گے اس کے لیے گناہ جو کہ اس جمعہ اور آئندہ جمعے کے درمیان کے ہوں گے،
زیادت ثلاثت ایام، اور 3 دن مزید اللہ کی طرف سے ان کے گناہوں کو معافی دے دی جائے گی۔ وَمَن مَّسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، اور جس نے خطبہ کے دوران کوئی کنکر وغیرہ کو چھوا، ٹچ کیا یا اس سے کھیلا، فقد لگا تو اس نے لغو کیا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک نافرمانی کا کام ہے کہ آدمی بشک خاموش رہے لیکن وہ کھیل رہا ہے، توجہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ توجہ اس کی جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف ہے۔ اگر وہ خطیب کی طرف توجہ ہو، خاموش تو ہے لیکن توجہ کہیں اور طرف ہے، تو انصات بھی ہو، استماع بھی ہو، جیسا کہ پہلے کہا ہے، توجہ پوری ہونی چاہیے۔ حدیث میں الفاظ من مس الحصا، جو شخص کنکریوں سے کھیلتا رہے، اس کا معنی یہ ہے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان، یہ مراد ذہن میں رہے کہ یہاں کبیرہ کبائر نہیں ہے، بڑی بڑی جو حدود والے گناہ ہیں وہ نہیں ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو انسان سے لغزشیں ہوتی ہیں، اور چھوٹے موٹے گناہ وہ ہمہ وقت اس سے سرزد ہوتے ہیں، بعض دفعہ یاد نہیں ہوتا، بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بھول جاتا ہے، یہ چیزیں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، البتہ بڑے گناہوں میں تخفیف ضرور ہو جاتی ہے۔ ہاں، بڑے گناہ اللہ ان کو بھی چاہتا ہے اپنی رحمت سے تو ان میں کمی کر دیتے ہیں، کیونکہ نیکیوں کی بہرحال بہار ہوتی ہے، اور نیکیوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر گناہ نہ ہوں تو درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، یہ بھی بات ہے۔ اگر بعض خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گناہ ہی نہیں ہوتے، وہ ماشاءاللہ ان کی زندگی پوری تقوی اور پرہیزگاری میں مرصع ہوتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے تو درجات۔ اس کے بعد آتے ہیں حدیث نیکسٹ ہمارے پاس 1384، وان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بڑی معروف ہے اور آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ، جب دن جمعہ کا ہوتا ہے وقفت الملائکۃ، تو فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر، یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے چلے جاتے ہیں جو پہلے آتا ہے پھر اس کے بعد جو آتا ہے، اسی طرح ترتیب سے۔ ومثل المحجر کمثل الذی یہدی بدنۃ، اور وہ شخص، اس شخص کی مثال جو سب سے پہلے اپنا جلدی میں آتا ہے، ابتدا میں، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس نے گویا کہ یہدی بدنۃ، ایک اونٹ قربانی میں دیا، جو قربانی کرتا ہے اونٹ، بڑا جانور، موٹا تازہ تندرست، ثم کالذی، پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ یہدی بقرۃ، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ ثواب اجر میں اس نے گائے قربانی دی اللہ کی راہ میں، ثم کبشن، پھر وہ شخص جو اس کے بعد آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک مینڈا، ریم جسے کہتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا، ثم دجاجتن، پھر جو اس کے بعد آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربانی دی، ثم بیضۃ، پھر وہ شخص جو اس کے بعد آتا ہے، یہ درجہ بدرجہ ترتیب سے، گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربانی دی، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے، امام جب نکلتا ہے تو طَوَوْا صُحُفَهُمْ، امام جب آ کے بیٹھ جاتا ہے یا اپنی جگہ پہ خطبہ شروع کر دیتا ہے، تو جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں ترتیب سے ان کے اجر و ثواب، وہ اپنے طَوَوْا صُحُفَهُمْ، اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں، اپنے دفتروں کو، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّکْرَ، اور وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، متفق علیہ، اس کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو گویا کہ معلوم ہوا اس حدیث سے بالکل کلیئر ہے اور صحیح ہے اپنی صحت میں، اللہ اکبر۔ حدیث میں الفاظ مثل المحجر کا مطلب ہے جو صبح صبح سویرے جلدی میں سب سے پہلے جمعہ کے دن آنے والا، اس کی مثال مثل المحجر ہو گیا جی۔ باقی جو الفاظ ہیں وہ حدیث کے واضح ہیں، کلیئر ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے۔ باقی آتے ہیں آگے، اس کے بعد 1385 وان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ساری حدیث آ رہی ہیں تقریباً جمعہ کی فضیلت کے بارے میں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعۃ،
اب تو کہے اپنے ساتھی پاس والے کو کہ جمعہ کے دن انصت خاموش رہیے، والامام یخطب اور امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوتا تو نے یہ بھی لغو کیا۔ ذرا عزیز طلبہ دیکھیے گا کہ خطبہ جمعہ کے جو آداب ہیں، بلکہ اس پر قیاس کرتے ہوئے دیگر بھی جتنے مجلس کے آداب ہیں ان کو بھی سامنے رکھیے۔ اس میں بھی خاص طور پر وہ اپنے ایسے پروگرامز جو کہ محاضرات یا تقاریر یا دروس جو کہ دینی ہوتے ہیں، جہاں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، خاص طور پہ جیسا کہ میں اب درس دے رہا ہوں یہ خالصتاً کتاب و سنت پر مبنی ہے، تو یہ ادب اور احترام کا تقاضا ہے۔ جمعہ کے اس مجلس کو یا خطبے کو قیاس کیجیے بقیہ مجالس پر بھی، یہی اس کا معنی ہوگا، مطلب ہوگا کہ جو شخص آرام سے نہیں بیٹھتا اور جو شخص دوسروں کو ڈسٹرب کرتا ہے اس دوران اور سنتا نہیں اور دوسروں کو سننے نہیں دیتا، وہ ایسا ہی ہے، اس کو کچھ نہیں ملا سوائے گناہ کے۔ تو جمعہ کے خطبہ میں یہ کہنا دوسرے کو کہ خاموش ہو جا، یہ بھی ظاہر ہے کہ جب کہے گا خاموش ہو جا، انصت جب کہے گا آواز آئے گی اور سارے لوگ متوجہ ہو جائیں گے اس کی طرف، امام کی بات سے توجہ ہٹا کر تو نقصان ہوگا۔ تو آپ نے اسی لیے کہا کہ یہ لغو ہے۔ جس طرح بھی ممکن ہو خاموش کروانے کے لیے بھی اشارہ جو ہے اشارہ کرنا چاہیے یا بالکل ڈسٹربنس نہ ہونی پائے۔ تو حدیث میں لفظ لغوتا کا مطلب انڈر لائن کر لیجئے کہ تم نے لغو کام کیا، تو دوران خطبہ کلام کرنا پھر حرام ٹھہرا۔ یہ جمہور اہل علم کا یہی مذہب ہے، جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ خطبے کے دوران کو گفتگو کر رہا ہے تو وہ حرام ہے، گناہ ہے بہت بڑا۔ بعض لوگ یہاں نعرے مارنے شروع کر دیتے ہیں، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ خاص طور پہ جو احناف ہے نا، بریلوی قسم کے، 2 گھنٹے تقریریں کرتے ہیں اور وہ اس میں پتہ نہیں کیا کچھ مرثیے اور پتہ نہیں نعتیں اور شعر و شاعری اور حکایتیں، اور ساتھ پہ جناب بڑے بڑے اونچی آواز سے وہ غیر شرعی جن کا کوئی دلیل ثبوت نہیں اس جمعہ کی فرضیت کے اندر، خطبے کے اندر وہ نعرے بلند کرتے ہیں اور پھر شور و غوغا ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ یہ سب جو ہے اس کے خلاف ہے، جہالت کا یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ 1386 حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقیمن احدکم اخاہ یوم الجمعۃ، کہ ہرگز نہ تم میں سے کوئی ایک اٹھائے اپنے بھائی کو جمعہ کے دن جمعہ کی مجلس سے، ما یخالف، کہ وہ مخالفت کرے، لا مقعدہ، یعنی جائے وہ اس کی جگہ کی جانب، فیقعد فیہ، تو پھر اس میں خود بیٹھ جائے، ولیکن یقول، بلکہ وہ یہ کہے، افصحوا، اپنی کشادہ کرو، وسعت پیدا کرو، تو بجائے اس کے کہ کسی شخص کو دھکا دے کر یا ہٹا کر آپ بیٹھ جائے یا ان کے اندر تنگ کرنا شروع کر دے اور درمیان میں جا کر اٹک جائے، بلکہ کہے پہلے سب سے کہ بھئی افصحوا یا فافصحوا یفصح اللہ لکم، کہ کھلی کرو، آپ کشادہ کرو، اللہ آپ کو کشادہ کرے، آپ کے دلوں کو کشادہ کرے، اس قسم کے الفاظ بولے، سارے لوگ تھوڑا تھوڑا جب ہٹیں گے تو اس کے لیے جگہ بن جائے گی بیٹھنے کی، اور پریشانی بھی نہیں ہوگی اور کوئی تنگ بھی نہیں ہوگا۔ ان ساری چیزوں کی امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث میں مذکور لفظ افصحوا کا مطلب ہے وسعت، کشادگی پیدا کرو۔ تو ویسے یہ حکم عام ہے، خواہ مسجد ہو یا کوئی عام مجلس، میں نے جیسا کہ بات کہی ہے، کوئی بھی مجلس ہو علمی یا کوئی ہلکا کوئی دینی، تو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ آگے ہمارے پاس دوسری فصل ہے اسی بات کی، الفصل الثانی، اور پہلی حدیث ہے ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، قالا، دونوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ، جس شخص نے بھی غسل کیا جمعہ کے دن، لبس من احسن ثیابہ، اور اس نے پہنے اپنے اچھے کپڑے گھر میں جو ہیں، ومس من طیب، اور اس نے خوشبو لگائی، ان کان عندہ، اگر اس کے پاس ہو خوشبو، ثم اتى الجمعۃ، پھر وہ جمعہ کو آیا، فلم یتخطى اعناق الناس، اور اس نے لوگوں کی گردنیں بھی نہیں پھلانگی، یعنی اوپر سے پھلانگ کے نہیں آتا، جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا، ثم صلی، پھر اس نے نماز پڑھی، ما کتب اللہ لہ، جو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے لکھی ہے، ثم انصت، پھر وہ خاموش رہا،
اذا خرج امام، جب اس کا امام نکلا خطبے کے لیے تو خاموش ہو کر سنا، حتی یفرغ من صلاۃ، یہاں تک کہ امام جو ہے وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گیا، کانت کفارۃ لما بینہا، یہ سارا عمل اس کا جو ہے اس دن کا وہ کفارہ ہوگا، مٹانے کا موجب ہوگا، لما بینہا و بین جمعتہ التی قبلہا، اس جمعہ اور اس سے پہلے کے جمعہ کے مابین جو بھی گناہ ہوں گے، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ جو ہیں صغائر اور گناہوں میں بڑوں میں کمی ہو جائے گی، خفیف ہو جائے گی۔ ابو داود سے امام ابو داود نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے اس کی سند میں تدلیس ہوئی ہے، مگر حدیث مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہے، جیسا کہ اوپر کی حدیث جو ہے اس کی شاہد ہیں اور اس کے مفہوم کی مطابقت میں ہیں۔ اور حدیث میں الفاظ فلم یتخطا، اس کو انڈر لائن کیجئے کا ترجمہ ہے تو نہ پھلانگے، فلم یتخطا تو وہ نہ پھلانگے، یعنی لوگوں کی گردنوں کو اوپر سے نہ آئے، گردنیں پھلانگ کر یا کندھے پھلانگ کر۔ آگے آتے ہیں حدیث ہمارے پاس 1388، وعن اوس بن اوس، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس نے غسل دلایا جمعہ کے دن اور خود بھی غسل کیا۔ اب یہ دیکھو دو بار آیا، من غسل تغسیل، غسل یغسل تغسیل، یہ متعدی فعل ہے، جس نے غسل کروایا یوم الجمعہ جمعہ کے دن، واغتسل اور غسل خود بھی کیا، وبکرا وابتکرا، اور ہاں جی بکرا وابتکرا، اور پیدل چلا جلد از جلد، بکرا وابتکرا دونوں کے معنی میں یہی ہے کہ وہ صبح سویرے سویرے اٹھا، جلدی کی اس نے اور جلدی چلا، ومشا اور چلا، ولم یرکب اور سوار بھی نہیں ہوا۔ طبعا اگر بہت دور ہے تو پھر سواری پر چلا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر قریب ہے تو پھر وہ یہ کوشش کرے کہ قدموں پر چلے، تاکہ ہر قدم پر اس کی ایک نیکی جو ہے وہ بلند ہو، درجہ بلند ہو، ایک نیکی لکھی جائے اور ایک گناہ مٹے۔ ودنا من الامام، اور امام کے قریب بیٹھا، واستمع اور اس نے سنا، کان لگا کر امام کو، ولم یلغو اور کوئی لغو بات بھی نہیں کی، کوئی گفتگو کو بات نہیں کی، کان لو بکل خطوۃ تو ہوگا اس کے اس عمل کے بدلے، ہر قدم کے بدلے، کان لو بکل، دیکھیے کیسی قیمت پڑی، ماشاءاللہ، کان لو بکل خطوۃ ہوگا اس کے لیے ہر قدم کے بدلے، عمل سنتن، ایک سال کے عمل کا اجر و ثواب، سبحان اللہ، ایک سال کا اجر و صیامہا، ایک سال کے روزوں کا اجر، و قیامہا اور ایک سال کے قیام کا اجر، اللہ اکبر۔ روایت ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ، حدیث جو ہے یہ صحیح لگتی ہے، یہ صحیح ہے حدیث سند کے اعتبار سے، ان محدثین نے حدیث کو ذکر کیا اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ 1388 حدیث میں الفاظ بکرا وابتکرا کا مطلب ہے صبح سویرے، جلدی جلدی جانے میں اس نے کی، جلدی جی۔ اچھا جی، آگے حدیث ہے 1399، یہ حدیث طلبہ، یہ حدیث جو ہے نا 1388 میں شروع کے الفاظ من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، یہ تکرار آیا ہے، جس نے غسل کروایا اور جس نے غسل خود بھی کیا، تو اس میں اشارہ ہے اس طرف، میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اس دن رات جمعہ رات کو اس طرف اشارہ ہے، رہنمائی ہے کہ جو آپس میں میاں بیوی حق زوجیت بھی ادا کریں، تو وہ بڑا باعث برکت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ رات کی رات پہلے یہ حدیث میں بھی گزرا ہے کہ بڑا برکت کی رات ہے، اور جمعہ کا دن بھی برکت کا ہے، تو اس لیے اس رات اگر کوئی آدمی اپنا شیڈول بناتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث برکت ہوگا انشاءاللہ۔ تو من غسل جو غسل کروائے، تو اس میں ہر میاں بیوی دونوں کا حصہ ہے، یوم الجمعہ وقت اصل خود بھی غسل کرے، تو میں نے صراحت اس لیے کر دی تاکہ بھام نہ رہے، تو اس میں یہ بھی اشارہ پنہاں ہے۔ تو ویسے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ جو اچھی طرح غسل کرے اور دوبارہ غسل کرے، معنی یہی کہ تکرار جو ہے بلا مقصد نہیں ہوتا۔
کیونکہ یہ متعدی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بھی جو ہے یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز ہے اور باعث برکت ہیں یہ راتیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ یہ حقوق زوجیت یہ بھی حق ہے ایک دوسرے کا اور اس پر ثواب اور اجر ہے۔ آگے جناب حدیث ہے 1389، حدیث کی سند حسن ہے، یہ جو آگے ہمارے پاس عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما علی احدکم ان وجدا، ما علی احدکم نہیں ہے تم میں سے کسی ایک پر کوئی بوجھ یا وزر یا کوئی پوچھ پر کوئی پوچھ یا کوئی اس پر کوئی بوجھ، ان وجدا اگر وہ پائے ایت تک صوبین کہ وہ بنا لے دو کپڑے یوم الجمعہ جمعہ کے دن کے لیے خاص، سوا صوبی محنت ہی اپنے دیگر کام کاج کے دو کپڑوں کے علاوہ۔ رواہ ابن ماجہ سے امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یہ حدیث اس میں رہنمائی ہے اس بات کی طرف کہ آدمی جو صبح کو جمعہ کو جو چونکہ جمعہ ایک عید ہے علیہ السلام کے لیے بڑا ببرکت دن ہے، اس دن بھی نہا دھو کر خوشبو لگا کر عید کی طرح وہ آدمی بلکہ زیادہ اہتمام کرے کہ اس دن وہ اپنا نئے کپڑے نئے جوڑا اگر اللہ نے دیا ہے تو زیب تن کرے یا مخصوص رکھ لے عام گھریلو کام کاج کے لیے یا محنت مزدوری کے لیے جو کپڑے ہیں ان کے علاوہ ہٹ کر، تو یہ ایک اشارہ اس طرف آدمی اچھے کپڑے پہنے اس دن اگر اس کے پاس ہوں تو، اگر نہ ہوں تو وہی دو کے پالے کوئی عرض نہیں۔ حدیث کے الفاظ، یہ حدیث کی سند صحیح ہے، حسن ہے، 1399 حدیث کی سند حسن ہے، اور حدیث کے الفاظ سوا صوبی محنتی کا ترجمہ ہے کہ دوران کام پہننے والے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور جوڑا بھی رکھ لے۔ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث ہے 1390، رواہ مالک عن یحییٰ بن سعید، امام مالک نے موطا امام مالک میں یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے یہ حدیث جو ہے روایت کی ہے، یحییٰ بن سعید سے، اور انہی الفاظ کے علاوہ جو 1399 حدیث 1389 جو حدیث ہم نے پڑھی ہے بالکل یہی الفاظ اسی مفہوم کے امام مالک نے روایت کی یحییٰ بن سعید سے، اور یہ حدیث بھی حسن ہے یعنی صحیح ہے۔ کیا جی امام مالک رحمہ اللہ کی اگرچہ مرسل ہے مگر سابقہ حدیث اس کی شاہد بھی ہے، اوپر جو حدیث آئی ہے وہ صحیح بھی ہے، اور وہ بالکل یہی اور وہ ایک ہی ان کا جو ہے مفہوم بھی ہے اور الفاظ بھی تقریباً ایک ہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث، ہاں جی آگے ہمارے پاس ہے 1391 حدیث عزیز طلبہ، ون سمرۃ بن جندب، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احضروا الذکر، آپ نے فرمایا کہ خطبے کو جمعہ کے خطبے کو حاضر ہو جاؤ، احضروا حاضر ہو خطبہ جمعہ کو، ودنو من الامام اور امام کے قریب ہو جاؤ، امام کے قریب رہو، فإن الرجل لا يزال يتباعد، بے شک آدمی جو ہے ہمیشہ رہتا ہے یتباعد دور رہتا ہے حتی یؤخر فی الجنت، یہاں تک کہ وہ لیٹ کر دیا جائے گا جنت میں بھی، وإن دخلها اگرچہ وہ اس میں داخل ہو ہی جائے گا بالآخر، لیکن لیٹ داخل کیا جائے گا اگر وہ نمازوں میں جمعوں میں برکت کے اور سعادت مندی کے کاموں میں پیچھے رہے گا تو آگے بڑھنا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، ابو داؤد امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، جتنا آگے بڑھے گا انشاءاللہ جنت میں اتنی جلدی قیامت کے دن پہلے اللہ کے فضل سے نکلے گا۔ یہاں حدیث میں الفاظ الذکر سے مراد جمعہ کا خطبہ ہے، احضروا الذکر، کیونکہ جمعہ کے بارے میں یہ ساری احادیث آ رہی ہیں اور سیاق کے اعتبار سے جمعہ ہی بنتا ہے۔ 1392 حدیث آگے ہمارے پاس، حدیث حسن ہے، جیسا کہ میں نے بات کہی ہے کہ اگرچہ مرسل ہے لیکن صحیح ہے، اور یہ یہ حدیث جو ہے نا 1391 ذکر والی یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ بعض دیگر اہل علم نے قتادہ راوی کی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا ہے جو کہ مدلس ہے، اور ان کی سماع کی اثرات بھی نہیں،
بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ حدیث سے صحیح نہیں ہے ذکر والی، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی، ان کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس میں اختلاف ہے اہل علم کا، بعض کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، حسن ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ قتادہ راوی سند میں آ گئے ہیں جو کی وجہ سے یہ ضعیف ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تدلیس کرتے ہیں اور ان کا سماع جو ہے اس کی بھی صراحت نہیں، واللہ عالم، تو انقطاع بھی ہوا، اختلاف ہوا علماء میں، واللہ عالم بالصواب، لیکن ان کے جو فضائل ہیں اس سلسلے میں کوئی کلام نہیں کہ فاستبقوا الخیرات اللہ نے جو کہا ہے، یہ مفہوم ہے اس حدیث کا کہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھو تاکہ جنت میں بھی آگے بڑھو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا، ہاں جی، عرض السماوات والارض، اگو دوڑو جلدی کرو اس جنت کے اصول کے لیے، اس کا چوڑائی زمین و آسمان، یہ ترغیب دی گئی ہے قرآن مجید میں بھی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 1392 ون سہل بن معاذ بن انس الجہنی عن ابیہ، سہل بن معاذ بن انس جوہنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین اقطعین، قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تخطى رکاب الناس، جس شخص نے بھی لوگوں کی گردنیں پھلانگی، من تخطى، جس شخص نے بھی، رکابات ان کی جمع رکاب، لوگوں کی گردنیں پھلانگی، یوم الجمعہ، جمعہ کا دن، اتخذ جسرا الی جہنم، تو بنا لیا گیا وہ جسر جہنم کی جانب، وہ پل بنا لیا گیا، یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اتخذ جسرا الی جہنم والعیاذ باللہ، ایسے شخص نے جہنم کی طرف جانے کا پل بنا لیا، راستہ بنا لیا۔ رواه ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے سے روایت کیا اور کہا یہ حدیث غریب ہے، تو حدیث جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یہ حدیث حسن درجہ کی ہے، البتہ بعض اہل علم نے ابن سعد اور زبان بن فائد وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا ہے، تو بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ابن سعد یعنی رشدین بن سعد اور زبان بن فائد یہ دونوں ضعیف راوی اس کی سند میں آئے ہیں، لہذا اتنی سخت جو ہے وعید اس کے لیے یہ صحت کے معیار پر یہ حدیث نہیں اترتی، جو شخص جو ہے وہ اس کو اگر اس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردن پھلانگ بیٹھا بھول کر یا غلطی سے، تو وہ جہنم میں جا پڑا، یہ بات جو ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے صحت کے اعتبار سے، یعنی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں لفظ جسرا نے اس کو انڈر لائن کی، جس کا معنی ہوتا ہے پل، اور آگے 1393 حدیث ہے ان معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الحبوۃ یوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ الحبوہ، کہ آدمی جو ہے وہ گوٹھ مار کر بیٹھے، گوٹھ مارنے کے کئی طریقے ہیں، وہ یعنی خلاف آداب ہیں مسجد میں، اور خاص طور پہ جمعہ کے وقت، جمعہ کے دوران، خطبہ کے دوران اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین جو پوزیشن ہے وہ تشہد کی ہے، تحیات کی، گوٹھ مارنا یہ جو طریقہ بڑا عجیب سا اور نامعقول سا اور بڑا ایک مایوس سا لگتا ہے، ویسے بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا، عام مسجد کے علاوہ بھی بیٹھا ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا، اس میں تکبر اور کبر اور نخوت پایا جاتا ہے، تو حبوا جو ہے گوٹھ مار کر بیٹھنا کسی بھی طریقے سے یہ جائز نہیں، اسے روکا ہے، والی امام یخطب، خاص طور پر کہ امام خطبہ دے رہا ہو، رواه ترمذی و ابو داود، امام ترمذی امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث میں الفاظ نہان الحبوا کا ترجمہ ہے کہ گوٹھ لگا کر بیٹھنا، اس میں نیند بھی آتی ہے اس لیے، اور آدمی چاقو جو بند بھی نہیں ہوتا، اور تکبر کا سا بھی انداز ہوتا ہے، حدیث صحیح ہے، ہاں یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حسن ہے، صحیح حسن یا حسن پورا صحیح ہے۔ اور آگے حدیث ہے ہماری عزیز طلبہ آج کے ہمارے اس لیسن کی آخری حدیث ہے معاذ بن انس، ہاں جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نعس احدکم یوم الجمعۃ،
جب تم میں سے کوئی ایک جمعہ کے دن جمعہ کے وقت اونگنے لگ جائے، اسے نیند آ جائے، اونگ آ جائے، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس جگہ سے کسی اور جگہ بدل لے، اپنی جگہ کو بدل لے، اپنی مجلس سے کسی دوسری جگہ جو ہے وہ چلا جائے یا اپنا حرکت کر جائے۔ رواہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ بھی بالکل کلیئر ہے حدیث اپنے مفہوم میں، حدیث بالکل صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ فَلْيَتَحَوَّلْ کا مطلب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جگہ بدل لے، حرکت کر جائے، تاکہ آنے والی نیند جو ہے وہ جاتی رہے، اور اس کی اس جگہ بدلنے سے وہ کچھ ہوشیار بھی ہو جائے گا، چاقو چوبند بھی ہو جائے گا۔ اور اگر معاملہ زیادہ ہو جائے، اس سے بھی بڑھ جائے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بہتر طریقہ ہے کہ وہ جائے اور جا کر اپنے دوبارہ وضو کر لے ایک دفعہ۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق دے، اور منوان یہ حدیث دیگر اہل اسلام بہن بھائیوں تک کنوے کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔